السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ قربان ہوا بایا عنایت احمد۔ یہ ایک راہداری تھی جس کو چاروں طرف سے ہری بھری گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں نے فضا کو خوشبو سے مہکا دیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ سامنے ہی کسی سنہری آنچل نمودار ہوا تھا، جیسے کسی وادی کی شہزادی دران نکلی ہو۔ وہ تجسس میں آگے بڑھا تھا کہ کہیں خوابوں کی شہزادی تو نہیں آن نکلی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، تبھی دروازے پر دھڑ دھڑ کی آواز نے اس کو خواب سے حقیقت میں لا پھینکا تھا۔ یا وحشت! اس گھر میں بندہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا سکون سے۔ فائق جھنجھلاہٹ سے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولتا تھا۔ دروازہ پیٹنے والا مشکل مزاجی سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کس کی دم پر پیر رکھ دیا گیا ہے؟ فائق بستر پر لیٹے ہوئے گڑگڑایا تھا۔ فائق دروازہ کھولو جلدی، رمشا نے باہر سے آواز دی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ کون سی سونامی آ گئی ہے جو تم نے خواب میں منہ دکھائی کی رسم بھی نہیں پوری کرنے دی؟ رمشا کی آواز سن کے وہ سختی سے بولا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ جلدی کرو، دروازہ کھول دو، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ رمشا نے اس کی منت کی۔ کیوں، تمہارے فرشتے آ گئے ہیں یا کوئی رشتہ آ گیا ہے؟ فائق چیختا دروازہ کھول کے بولا۔ رمشا جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی دھیان موبائل میں تھا، ہاتھ دھڑ فائق کے منہ پر دے مارا تھا۔ فائق جو نیند میں تھا، اس کو تارے نظر آ گئے تھے۔ اف، تھوڑے جیسے ہاتھ تو قابو میں رکھو۔ سوری نا، اچھا سب چھوڑو، یہ دیکھو۔ رمشا نے اس کا دھیان موبائل کی طرف کیا تھا۔ کیا دیکھوں؟ چاند پر پلاٹ لے لیا کیا تم نے؟ یا سمارٹ ہونے کا تم کوئی نسخہ ڈھونڈ لائی ہو؟ فائق نے اس کے جسامت پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے، سن تو لو، رمشا نے بزاریت سے کہا تھا، کیونکہ فائق اس کی بات پہ کان نہیں دھر رہا تھا۔ بولو بھی اب۔ فائق عاجز آ گیا تھا۔ یہ آفر لگی ہوئی ہے الفریڈو پاستا، فرائیڈ رائس اور تندوری چکن کی۔ رمشا نے منہ میں آتا پانی اندر کرتے ہوئے آفر دہرائی تھی۔ تو یہ سب مجھے تپتی دوپہر نیند سے اٹھا کر کیوں بتا رہی ہو؟ اناج کی دشمن! فائق کا دل کہ اس کا خون پی جائے۔ دوپہر کو تو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا فائق، رمشا نے معصومیت سے کہا۔ جی، ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ فائق نے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تھا۔ مجھے یہ منگوا دو پلیز، میرے کارڈز میں کریڈٹ نہیں ہے۔ رمشا نے مدعے کی بات کی تھی۔ فوراً سے پہلے غائب ہو جاؤ ادھر سے، ورنہ تمہیں میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا۔ فائق نے دانت پیسے تھے۔ اوکے، جا رہی ہوں، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، ساتھ میں کوک بھی کر دینا آرڈر، اور کوئی سیلڈ بھی، ورنہ کوئی کپڑا استری ہوا نہیں ملے گا۔ رمشا اس کو آرڈر دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی مزید فرمائش پر پیچھے فائق بھرا تھا۔ اناج کی دشمن، بلکہ میری رونمائی کے دشمن! فائق زور سے بولا تھا اور ٹھا سے دروازہ بند کرتا کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ رمشا اطمینان سے مہاجبین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب آرڈر تو اب فائق نے کر ہی دینا تھا۔ وہ سب خاموشی سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب اولاد خود سر ہو جائے تو ماں باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس سرکشی کا مظاہرہ کر کے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ہمیں تم نے بھی، مہاجبین بیگم نے افزودہ لہجے میں کہتے ہوئے سامنے بیٹھے بیٹے کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی سرکشی کا مرتکب ہو گیا؟ آپ لوگوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اور میں چپ رہا تب بھی۔ اب میں سوال کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور حیرانگی کی واضح رمق تھی۔ تو اب تم ہم سے باز پرس کرو گے؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں یا تم ہمارے باپ ہو؟ اب کے ابراہیم صاحب نے زوردار آواز میں کہا تھا۔ اب سب والدین کا یہی مسئلہ ہے، بلکہ ہمارے پورے معاشرے کا یہی المیہ ہے، اولاد کو یوں جذباتی مارنا۔
जुलाई की गर्मी का जोर रात होने वाली बारिश ने कदरे कम कर दिया था। अभी भी बूंदाबांदी जारी थी। रमशा गार्डन में घास पे बैठी हुई थी। मौसम खुशगवार था मगर अंदर का मौसम खुशगवार नहीं था। वो हरे भरे पौधों के पान पत्तों से टपकते पानी को देखने में मगन थी। कभी हवा के जोर से हिलते पेड़ उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर देते तो कभी परिंदे उसको अपनी आवाज़ों से मुतवज्जा करके कोई कथा सुनाने लग जाते। इधर क्यों बैठी हैं आप भी? पूरब ने इसको यूं बैठे देखा तो पूछा था। वैसे ही हो गया तुम्हारा क्विज? रमशा ने भी छोटी बहन से पूछा जो ऑनलाइन क्लास लेकर आई थी। पूरब ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी और आजकल ऑनलाइन क्लासेस के चस्के बर्दाश्त कर रही थी। जी हो गया, शुक्र किया जान छूटी। इन यूनिवर्सिटी वालों को लगता है हम जैसे घरों में फारिग होते हैं। जब दिल करता है सीपीए क्विज की ईमेल आ जाती है। आप कैसा महसूस कर रही हैं मिसिस फाइक बन के? हुरब ने बिलाखिर वो मौजू शुरू किया था। शॉक्ड हूँ अभी तक, रमशा ने ठंडे ठहार लहजे में कहा था। इसमें ऐसी शौक वाली कौन सी बात है? फाइक फाइक बहुत अच्छे हैं, हुरब ने बहन से कहा। यही तो मसला है, वो तो बहुत अच्छा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो मान कैसे गया। रमशा ने अपनी हैरानगी हुरब के सामने रखी थी। क्यों नहीं मानते वो भला? आप इतनी काबिल है माशाल्लाह। ममानी को आप जैसी बहू कहीं भी नहीं मिलने थी। पूरब बहन के खदशात से वाकिफ़ थी। पूरब ने उसको तसल्ली दी थी। पूरब, तुम्हें लगता है कि इसने पूछा भी किया होगा इस बारे में? रमशा ने कहा था। आप भी आप गलत सोच रही हैं, पूरब ने रिमशा से कहा। गलत ठीक का तो नहीं पता, मगर पूरब आज तीसरा दिन है। फाइक का ना फ़ोन आया ना मैसेज, पर नाम रूटीन में मेरी दौड़े लगवा के रखता है वो फाइक मेंशन में कि रमी ये कर दो वो कर दो। रमशा की आवाज़ रंधी थी। आप भी प्लीज़ उल्टा सीधा सोच कर खुद को हर्ट मत करें। हूरी, इसको मेरे जैसी लड़की नहीं चाहिए थी जो इसके साथ चलते हुए भी नहीं जचती। कहाँ मैं बेडोल वजूद की मालिक और कहाँ सिक्स पैक फिट लड़का। आप प्लीज़ खुद के बारे में ऐसे नहीं सोचें, सब ठीक हो जाएगा। हूरम उसको तसल्लियाँ दे रही थी। ये है फाइक मेंशन जिसको इब्राहिम साहब ने फाइक की पैदाइश पर तमीर करवाया था। वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपनी बेवा बहन के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए थे। इब्राहिम, इस्माइल और फातिमा तीनों बहन भाई थे। इब्राहिम साहिब और माजबीन बेगम के दो बेटे थे, फ़ाइक इब्राहिम और हैदर इब्राहिम। फ़ाइक मास्टर्स कर चुका था और अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। हैदर भी मास्टर्स कर रहा था। दोनों भाइयों के आपस में बहुत बनती थी। हैदर फ़ाइक से 2 साल छोटा था। इस्माइल और दिक्कत का एक बेटा और बेटी थी। बड़ा बेटा अवैस और बेटी हिरा थी, जबकि फातिमा सैयद बेगम की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रिमशा सईद और हुरब सईद। आज से 8 साल कबल दिल का दौरा पड़ने से सैयद साहब के इंतकाल के बाद इब्राहिम अपनी बहन और भांजी को अपने पास ले आए थे। फाइक मेंशन बनाने का भी यही मकसद था कि बहन को एक अलग पोर्शन बनाकर दे दें ताकि वो हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहें। रमशा धोते धोते अपनी मास्टर्स मुकम्मल कर चुकी थी। अब वो मज़ीद पढ़ने का इरादा तर्क कर चुकी थी। इसको घर गृहस्थी में ज़्यादा लगाव था। कुकिंग की वो दीवानी थी। इस बात का अंदाज़ा इसको देख के भी लगाया जा सकता था। हुरब भी ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। कमरे में गुप्त अंधेरा था। अवैस फाइक के कमरे में दाखिल हुआ और सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। फाइक ने आंखों पे हाथ रख लिया था। उसकी आंखों में लाइट बुरी तरह चुभी थी। क्या मसला है? फाइक ने अवैस को घूरा था। मसला मुझे नहीं आपको है। जिस दिन से निकाह मुबारक हुआ है सबको काट खाने को दौड़ रहे हो। हया करो, तुमसे बड़ा हूँ मैं। तुम मुझे जानवरों से मिला रहे हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अलबत्ता तुम समझदार हो गए हो। वैसे भी जो इंसान जहाँ गलत हो मैं कभी उसको माफ़ नहीं करता। कौन सा ज्ञान झाड़ रहे हो? फ़िलहाल तो सुकून से मसला पूछ रहा हूँ, बता दो सुकून से आप। मिस रिमशा सईद। फाइक ने जहर उगला था। हाय, बहुत खूबसूरत दिलकश मसला है। खूबसूरत और दिलकश का तो नहीं पता, अलबत्ता भारी भरकम मसला है। फाइक यार, तुम हद करते हो। वैसे तुम्हें इसके बगैर खाना तक हजम नहीं होता। अब जब इसको एज अ पक्की, वो भी मुफ्त की, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है तो तुम्हारे दौरे क्यों पड़ रहे हैं? तुम लोगों से किसने मांगी थी ये पक्की? 2 नंबर हकीमों वाले नुस्खे तुम लोगों ने मुझ पे क्यों आजमाए हैं? शादी तो होनी ही थी, चलो अब घर की देखी वाली लड़की से हो गई तो तुम भी तो घर के लड़के थे, तुम करवा लेते देखी भाई लड़की से शादी। मेरे गले क्यों डाल दिया ये डोल? सारी ज़िंदगी अब इसको पीटता रहूँ मैं। इसकी जिसामत पर बात करके तुम अपनी वैल्यू मेरी नज़र में गिरा रहे हो। इसमें क्या कमी है? हाँ ठीक कह रहे हो, कमी तो वाकई इसमें कोई नहीं है, अलबत्ता ज़्यादती है हर चीज़ की जो वाज़ेह नज़र आती है। फिर वही बात, कुछ शर्म करो। अगर यहाँ किसी की वकालत करने आओ तो चले जाओ तुम भी। सारा घर मेरा दुश्मन बना बैठा है, बल्कि मैं ही जाता हूँ। तुम सब रहो इधर अपनी नाम नहाद बहू के साथ।
فائق غصے میں کہتے ہوئے رستے میں آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا نکل گیا تھا۔ پیچھے اویس سانسوں سے سارے لاگے رہ گیا تھا۔ آج ابراہیم صاحب اپنی فیکٹری سے جلدی گھر آ گئی تھی، کیونکہ آج سے 3 دن پہلے ابراہیم صاحب نے اپنی جلد بازی کی عادت سے مجبور ہو کر بچوں کا نکاح بھی ہنگامی صورتحال میں کروا دیا تھا۔ 3 دن سے انہوں نے نہ فاطمہ کو دیکھا تھا، نہ ہی حورب اپنی لاڈلی رمشا کو۔ آج سیدھا ان کی طرف جانے کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے نکل پڑے تھے۔ مہاجبین کو وہ کال کر کے بتا چکے تھے۔ یوں مہاجبین نے جو ڈنر کا انتظام کیا ہوا تھا وہ سب کھانا اٹھا کر اپنی نند کی طرف چل دیں۔ اویس کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا رمشا کے ہاتھ کے کھانے کھانے کا، تو وہ بھی اپنی پھپھو طرف چلا گیا۔ رمشا اپنی ممانی کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ فاتی پتر، تم 2 دن سے مجھے ملنے نہیں آئی، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں بھائی جان، میں بس ذرا رمشا کی دلجوئی میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ آج کل وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمشا کی دلجوئی کیوں؟ کیا وہ اس رشتے سے خوش نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں بھائی جان، دراصل لڑکیاں تھوڑی جذباتی ہو رہی ہیں، اور آپ کی رمشا کا دل تو چڑیا جتنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی فیورٹ گرما گرم نہاری، واہ کیا خوشبو ہے۔ کچن سے آتی رمشا نے نہاری کی خوشبو سونگھتے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم صاحب کے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے تھے۔ میری پیاری بیٹی بھابی، آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ اویس اندر آتے ہوئے باپ کی بات کی تقلید کی تھی۔ لفظ بھابی پر رمشا کا دل ایک بارگی میں دھڑکا تھا۔ ابھی وہ اس لفظ سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب ایک اور آواز اس کے دل کی دنیا کو تل پتل کر گئی تھی۔ اس نے حواس باختہ ہوتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف رخ کرتے ہوئے کرسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ السلام علیکم، فائق کی بھاری بھر آواز آئی تھی۔ سب لوگ اس کی آمد پہ حیران رہ گئے تھے علاوہ مہاجبین کے۔ ان کو پتہ تھا کیونکہ انہوں نے ہی اس کو کال کر کے فوراً آنے کا کہا تھا۔ ابراہیم صاحب کی ناراضگی ختم کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ وہ سب کے ساتھ معمل ہو جائے۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادہ آیا، آؤ بیٹا۔ فاطمہ بیگم اپنے بھتیجے پر پہلے بھی نثار ہوتے ہیں، اب تو بات ہی اور تھی۔ کیسی ہیں پھوپھو جان؟ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ حورب اپنے جیجا جی کی شان شان کو استقبال ہی کر دو۔ پہلی بات وہ میرے بھائی ہیں، اور آپ ہی سے شادی ہو کر وہ میرے ڈبل بھائی بن گئے ہیں، اور دوسری بات ان کا اپنا گھر ہے۔ میری گڑیا، چلو اچھا سا کچھ کھلا دو۔ فائق نے بات بدلی تھی۔ آپ کی دلاری شیف تو آپ کی آمد سے سن ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں، ذرا پیچھے مڑ کے پانی بول دیں تاکہ ان کا سکتہ ٹوٹ جائے۔ اویس نے سب کی توجہ رمشا کی طرف کروا دی تھی۔ فائق اس ڈرامے پر چڑھا تھا۔ انسان بن جاؤ کبھی تو، فائق دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ رمشا نے نم آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں لگا کاجل جو سیاہ رات کا منظر محسوس ہوا، کسی کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاجل لگی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی دل کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ تھکن واضح نمایاں تھی۔ آنسوں سے کاجل ہلکا سا پھیل جانے کے بعد حسن کچھ اور نکھر گیا تھا۔ کاجل لگی آنکھوں کا شکوہ اور اس پر گھنیری پلکوں کا سایہ مقابل کو مات دینے کو کافی تھا۔ یاد تم آئے تو پھر بن گئی بادل آنکھیں، دل کے ویرانے کو کرنے لگی جلتل آنکھیں۔ میری آنکھوں کا کوئی ابر سے رشتہ ہے ضرور، ٹوٹ کے برسی گھٹا جب ہوئیں بوجھل آنکھیں۔ درد کا بوجھ نہ سہ پائیں گی چنچل آنکھیں، شکیل شمسی۔ کس خوشی میں انزبا رہی ہو؟ فائق نے خود کو سنبھالتے ہوئے آواز کو کرخت کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ عرض کیا ہے یہ کائنات صراحی تھی، جام آنکھیں تھیں، مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں۔ واہ واہ، اویس نے ان دونوں کو فوکس کرتے ہوئے بلند آواز عرض کیا تھا۔
بیٹا تیری سراہی دار گردن جس دن میرے ہاتھوں میں آئی تو خیر منانا اپنی۔ فائق بد مزہ ہوا تھا، ساتھ ہی بحث کو جھاڑا تھا۔ اتنے میں رمشا وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس بھالو کی زبان کیوں بند ہے؟ لگتا ہے میری طرح صدمہ لے گئی ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہوگی؟ فائق بڑبڑایا تھا۔ سب لوگوں کے جانے تک رمشا نے باہر نکلنے سے گریز کیا تھا۔ سب نے ہمیشہ کی طرح اس کے بنے کھانے کو رغبت سے کھایا اور سراہا تھا۔ تب کے جاتے وہ کھانا کھا کے چائے کا مگ لے کر ٹیرس پر نکل آئی تھی۔ گرمیوں کی رات تھی، ٹیرس کا منظر 14ویں کے چاند نے مزید پرکشش کر دیا تھا۔ ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، وہ ہر چیز سے بے نیاز ماحول میں گم ہو کے چائے کا انجوائے کر رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ تو صدمے زبان چلانے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانا بھی بھول گئی ہو، مگر تم تو ساتھ ساتھ کوٹا پورا کر رہی ہو۔ کھانا چھوڑے میرے دشمن، یعنی کہ میں۔ فائق نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق چاہی تھی۔ سمجھدار ہو، اب تمہارا شوہر نامدار بھی ہوں جس کا تم سوگ بنا رہے ہو۔ تم کون سا بگڑے ڈال رہی ہو؟ میں تو تمہیں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ خوش تم بھی نہیں۔ بتاؤ مجھے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، فائق نے دعویٰ کیا تھا۔ دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے۔ بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ رمشا کے دل نے دہائی دی تھی، وہ کیسے اس کے مان کو توڑ سکتی تھی؟ اس کو جھوٹا وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس کی بات کو رد کر دیتی تو کیا وہ اپنی عزت نفس کی تضحیک برداشت کر پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا اور تمہارا جوڑ ہی نہیں، رمشا بدقت بولی تھی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا، تمہیں تو اپنی نسل کا کوئی آدم خور ضرورت سے زیادہ کھاتا پیتا چاہیے میرے بھالو۔ فائق نے کہتے ہوئے اس کے سر کو تھپتھپایا تھا۔ رمشا کا دل خون ہوا۔ اب اس مسئلے کا کیا حل کریں؟ تمہارے ماموں جان بھرے بیٹھے ہیں۔ جب یہ مسئلہ تمہیں نظر آیا ہے تو حل بھی معلوم ہوگا۔ اندرونی کیفیت پر قابو پاتے کہا تھا کہ وہ دوست نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ کے لیے کسی بیرون ملک موو کر جاؤں۔ جاتے ہوئے تم اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر جاؤں گا، پھر کچھ عرصہ بعد آگے بابا کو منا لوں گا۔ تب تک تم بھی کسی آدم خور کے پلے بن جاؤ گی۔ فائق نے شفافیت کی حد کر دی تھی۔ رمشا کا سانس لینا دوبر ہوا تھا، ایسا لگا اگلی سانس ہی نہیں آئے گی۔ آزاد کر دوں گا کا جملہ رمشا کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے تو مما کو دعائی دینی تھی، رمشا رندی آواز میں کہتی۔ ایک پل میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ سنو تو، فائق پیچھے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ذات کی نفی جیسے تکلیف تھا مرلے سے گزر رہی تھی، مگر اسے مضبوط بننا تھا۔ عورت کو جانچنے کے لیے کتنے پیمانے ہیں اس معاشرے میں، اس کا رنگ، شکل و صورت، سلیقہ، تعلیم، پرورش، خاندان، ماں باپ، حتیٰ کہ فیملی بیک گراؤنڈ تک دیکھا جاتا ہے، جبکہ مرد کے پاس اس کی دولت، اس کا سٹیٹس ہی کافی ہوتا ہے۔ مرد کا کردار بھلے اچھا نہ ہو، پر جیب اس کی باری ہو تو 7 خون معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے معیار اتنے دوگلے ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے اویس نے اس کو ڈریس بھیج دیا تھا۔ فائق نے ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے رمشا کو میسج کر دیا تھا کہ وہ 20 منٹ میں اس کو گیٹ پر ملے۔ فضا رمشا سے ملنے کو بیتاب تھی تاکہ اپنے حسن کے جلوے اس کو دکھا کے اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے اس کو باور کروائے کہ اس کا فائق بس اس کا ہے۔ وہ کہیں سے کسی بھی زاویے سے فائق کو نہیں جچتی۔ بس اوپر ڈیسک پہ آ کے کھڑے ہوئے ان کو 2 منٹ ہونے والے تھے، مگر رمشا سعید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تم گاڑی میں رکو، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں، فائق نے کال کی ہوئی فضا ہے، سے تم کہا اب تھا نکل جو رہی ہو؟ بازار سی تم نے بیٹھی تھی۔ کیوں آنے کا جلدی تکلف کیا؟ ویس فضا کدھر نے تھا؟ چڑ کے کہا۔ فائق تو اس کا بنا سنورا روپ دیکھ کے چٹکا تھا۔ رمشا نے آف وائٹ ہلکی سی امبرائڈری والی فراک کیپری میں ملبوس تھی، ساتھ سرخ دوپٹہ لیا ہوا تھا جس کی اطرافہ کلرفل سی لیس لگی ہوئی تھی۔ کانوں میں بالیاں تھی، ہلکا سا گلوز لگا ہوا تھا اور کاجل لگی سی آنکھیں جن پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی۔ اتنا اہتمام؟ فائق کی نگاہ ایک پل کو ٹھہری تھی، وہ ایک نگاہ پل بھر میں آم سے خاص ہوئی تھی۔ رمشا کا یہ روپ دیکھ کے جیسے فائق کی آنکھوں میں تراوٹ اترنے لگی تھی۔ بولو اب؟ کوئی بھی فارغ نہیں تھا، مجبورا مجھے آنا پڑا۔ بس ہوگی تمہاری تسلی؟ فائق نے اس کے الگ روپ کو دیکھا تھا، آج وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا تھا۔ دل بڑھتا نہیں، آنکھیں رجتی نہیں، تو تھوڑی دیر اٹھ ٹھہر جا ظالمہ۔ فائق کا دل کیا کہ وہ یوں ہی اس کی نظروں کے سامنے رہے اور پل پل لمحہ لمحہ اسے یوں ہی محسوس کرے۔ دیکھے یہ دل اس کی اچانک ایک ایسی خواہش کر بیٹھا تھا جیسے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ تو اتنی مجبوری کیا تھی؟ تم بھی نہ آتے، انکار کر دیتے۔ مجھے کون سا انکار سننے کی عادت نہیں۔
لڑکیوں کی اس ویسے بھی اس معاملے میں شارپ ہوتی ہے، وہ تو پھر اس کی بیوی تھی فائق کی، وہ کیوں نہ جان پاتی فائق میں ہوئی تھی تبدیلی کو۔ فائق کو لگا یہ آنکھیں اسے اسیر کر لیں گی، وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ فائق نے فوراً اس کی آنکھوں میں الکوڑ لیتے شکوے سے نظر ہٹائی تو سامنے ہاتھ پر جم گئی تھی۔ وہ تشویش کے عالم میں 2 قدم اٹھاتا اس کے اپنے درمیان کے فاصلے کو کم کر گیا تھا۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے کے دنوں میں نہیں، ذرا سا غصے گرم میں اور بدل گئے تھے، اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ ایک وہ یوں مرد لوگوں موبائل کے کے گھروں ساتھ میں کیا کام کر رہی تھی فائق نے اب اس پہ اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے، اور میری مرضی میں لیو جو پوچھا مرضی تھا۔ کروں آپ میں تھوڑے حالانکہ ہوتے ہیں نگٹس جو ٹرائی منع کر کرنے رہی تھی والے۔ تو بے دھیانی بولو میں مت، پڑ گیا تھا۔ میں تمہارا واٹ، ہفتہ تم شیف ہو؟ پرانا تم اپنی دوست کے گھر ملنے گئی تھی، اس کی شور خدمت نامدار کرنے ہوں۔ گئی تھی۔ رمشا کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے جذبات نے عجیب روش اختیار کی تھی۔ اوپر سے رمشا کا گریز، عورت جس مرد سے گریزپا ہو جائے تو وہی مرد کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ اس کے جیتنے کی خواہش مرد کی زندگی کا اولین مقصد بن جاتی ہے۔ یہ بات میں بھولنا چاہوں تو بھی فائق ابراہیم مجھے بھولنے نہیں دیتے۔ میری بلا سے جو مرضی کرو۔ فائق چڑھا تھا اس کی ہر دھڑمی سے۔ وہ پہلے تو ایسی نہ تھی، اب تو ہر بات کو پکڑ کے بیٹھ رہی تھی۔ جی جی بالکل، اب چلیں یا ادھر دھرنا دینا ہے؟ دھرنا دینے کا فائدہ ہی نہیں جب میری زندگی کے فیصلے میں ہی دان لی ہوئی ہے اور تبدیلی ہضم ہی نہیں ہو نامی رہی۔ کچھ ہاں چیز ہاں ہے بھیجے میں جا رہی ہوں گاڑی میں، میری کے بلا سے رہوں گی، سڑوں تمہارے دھوپ میں گلے کی ہڈی روڈ بن پہ جاؤں جرا گی میں۔ شروع کر دی ہے۔ بس یہ رمشا کچھ اور، جھنجھلاتی گاڑی میرے کی پاس طرف فضول بڑھی تھی، ٹائم مجھے نہیں ہے تھوڑے تم پاس سے بیٹھی تھی۔ مغز ماری کروں۔ آ رہا ہوں میں بھی۔ اچھا سنو، اب کیا سنانے کو باقی رہ گیا ہے؟ خیر بولو، میں تو تمہاری تعریف تو ہرگز نہیں کرنے لگا، تو خوش فہمی میں مت رہو۔ تم سے تعریف کروانے کا شوق بھی نہیں مجھے۔ بات بتاؤ، رمشا نے بیزاری سے کہا تھا۔ فائق کو رمشا کا جملہ زہر لگا تھا۔ پھر کس سے کروانی ہے؟ زیادہ ہوا میں مت اڑو تم، فائق نے اس بار ذرا غصے میں کہا تھا۔ اس کی مردانگی پر چوٹ پڑی تھی رمشا کی بات سے۔ رمشا کی تعریف کا حق آخر کو صرف اس کے پاس تھا۔ بات بتاؤ، وہ گاڑی میں میری فرینڈ ہے ساتھ۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فائق نے نہ جانے کیوں رمشا کو وضاحت دی تھی۔ رمشا کا چہرہ ایک پل کو مرجھا گیا تھا۔ اوہ، فرینڈ کے گرل فرینڈ؟ خیر میری طرف سے جو بھی ہو، ہمارا فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں پہلے ہی۔ فکر نہیں کروں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آخر میں اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی فائق ابراہیم۔ رمشا نے آنسو آنکھوں کے پیالوں سے چھلکنے دے دیے تھے۔ کچھ بھی ہو، میں تمہارے ساتھ یہ بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس کا ارادہ مصمم تھا۔ عمر بھر جس کے لیے میں نے دعائیں مانگی، اب اسے کوئی بتائے میں برا کیسے کہوں؟ ہے کوئی خستہ لکیروں کی جو قبریں کھود۔ فرنٹ سیٹ پہ ایک دوشیزہ نظر آئی تھی۔ رمشا آنسو اندر اتارتی پچھلی سیٹ پہ آ گئی تھی، گاڑی کا ڈور کھول کے اندر بیٹھی۔ آرام سے، کون سا سیلاب یا زلزلہ آ گیا ہے؟ اب وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی، جو ہلکی پھلکی سے تیار ہوئی تھی۔ تراشا جسم، خوبصورتی سے جسمانی خدوخال تو نہیں تھے، مگر اگر اس کا انصاف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو وہ اچھی خاصی کیوٹ اور معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، رمشا نے ضبط و درگزر سے کام لیتے ہوئے سلام کیا تھا۔ ارے بھالو، بولو۔ فائق اکثر السلام، میں تمہارے رمشا ایسے ہوں۔ ناموں سے ذکر کرتے ہیں۔ کیوں فائق، کیسی ہیں آپ؟ میں تو الحمدللہ فٹ ہوں، تم سناؤ؟ بلکہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ماشاءاللہ تم تو پہلے ہی فٹ لگ رہی ہو، بلکہ ان فٹ کہوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رمشا کا چہرہ طریق ہوا تھا۔ رمشا کا چہرہ دیکھ کر فائق کا دل ڈوبا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اس کی کزن تھی، کیا وہ اتنا بغیرت ہو گیا تھا کہ کوئی تذلیل کروائے؟ فضا، اب رات ادھر رکنے کا ارادہ ہے کیا؟ رہ بھی لیتی تمہارے ساتھ، مگر اکیلے میں۔ فضا نے حق جتاتے ہوئے فائق کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رمشا نے سفید ترشیدہ ہاتھوں میں فائق کا مضبوط ہاتھ دیکھا تھا، دل کرچی ہوا تھا۔ کیا کیا ارمان گلے لگائے روئے تھے۔ محبت دور کونے میں بیٹھی بہن کر رہی تھی اور عزت نفس نے الگ کوہرام مچایا تھا۔
مجھے گاڑی کی چابی دو، میں کرتا ہوں ڈرائیو، فائق نے اب سختی میں کہا تھا۔ کم از کم اپنے گھر کی کسی عورت کے سامنے کسی غیر لڑکی سے ایسی سرعام گفتگو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، میں خود کروں گی، کر رہی ہوں گاڑی سٹارٹ، کول ڈاؤن۔ پیچھے بیٹھی رمشا اپنے بھی ڈول اور غیر متناسب جسامت کے ہاتھوں مجبور بیٹھی زیز کے خسارے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ فائق الجھے ذہن کے ساتھ سیاہ تار کول کی سڑک پر نظریں جمائے سوچ میں گم تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، روڈ پر کوہرام مچ گیا تھا۔ گاڑی کے کھلے شیشے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی گئی تھی۔ گاڑی میں موجود سب لوگ ہوش میں آئے تھے۔ فضا نے آگے دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ سے دونوں ہاتھ اڑا کے منہ پہ رکھے تھے۔ اس نے ایک موٹر سائیکل والے کو ہٹ کیا تھا۔ میں نے نہیں کیا یہ، بھاگو ادھر سے فضا، ادھر۔ دھیان کدھر تھا تمہارا؟ میں بکواس کی بھی تھی، میں خود ڈرائیو کرتا ہوں۔ رمشا دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے حیرانی سے زخمی کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ سے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ فائق نے ایک نظر پیچھے بیٹھی رمشا کو دیکھا، جانتا تھا اس کا چڑیا جتنا دل ہے۔ وہ تو چڑیا کے بچے کے مرنے پر سوگ منانے والوں میں سے ہے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بولو بھاگتے ہیں ادھر سے۔ تم اتنی بھیس کیوں ہو؟ وہ بیچارہ اتنا زخمی پڑا ہے ادھر، اب غلطی کر کے تم بھاگ رہی ہو؟ میں نہیں کی کوئی غلطی، یہ پکڑو چابی، میں جا رہی ہوں، تم دونوں کرو ہمدردیاں۔ فضا نے کمال ہوشیاری سے کہتے چابی رمشا کو تھما دی تھی۔ تبھی ایک ٹریفک پولیس آفیسر نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ فضا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ رمشا نے باہر لوگوں میں پھنسے فائق کو دیکھا تھا، ایک سیکنڈ میں باہر نکلی تھی۔ مجبوراً فضا کو بھی نکلنا پڑا تھا۔ تمہیں امیر لوگ باقی سب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ خون؟ رمشا نے جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ کو ٹٹول رہی تھی۔ فائق اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ آج کچھ دل ہی کسی اور لے میں دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس کو ایک کزن سے ہٹ کر کسی الگ رشتے کے لحاظ سے اچھی لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس چپ۔ فائق نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پیار صاف کیا تھا۔ یوں گاڑی چلاتے ہیں جیسے باپ کی سڑک ہو، دیکھیں میری بات سنیں، فائق نے تھمبل سے کہا تھا اور رمشا کو بازو سے پکڑ کے پاس کیا جو لوگوں میں گھبرا گئی تھی۔ اپنے مرد کا تحفظ ہی ایسا ہوتا ہے جو مضبوط اور سکون آور۔ آج یہ ساتھ رمشا نے محسوس کیا۔ رش کم کرو سب، اور جوان تم بتاؤ یہ گاڑی کس کی اور چلا کون رہا تھا؟ رمشا نے فائق کے کف کا کونا کھینچا تھا۔ اس حرکت پہ سیریس سچویشن میں بھی فائق ہنس پڑا تھا، مگر جائے وقوع کا لحاظ کرتے ہنسی دبا گیا تھا۔ جی میری ہے فائق ابراہیم کی۔ نوجوان فائق اس گاڑی کے کاغذ دکھائیں۔ روڈ پر گاڑی نکال کے آ جاتے ہیں، کوئی تہذیب بھی ہونی چاہیے انسان میں۔ گھر کی عورتیں ہیں، دیکھیں جو ہوا اچانک سے ہوا، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، مسز ہے میری اور یہ فرینڈ ہے مسز فائق۔ اس کو لگا چاروں سو رنگ ہی رنگ رقصاں ہیں، بہار ہے رنگ، خوشنما رنگ۔ ڈرائیو کون کر رہا تھا؟ یہ لڑکی بھی آپ کے ساتھ تھی؟ گاڑی میں نہیں چلا رہی تھی، یہ خود چلا رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی گاڑی، یہ رہی چابی۔ رمشا نے فائق کے کب سے نکل کر لرزتی آواز میں اعتراف جرم کیا تھا، جو جرم اس کا تھا بھی نہیں، مگر محبوب کی خاطر تو کچھ بھی جان بھی نثار ہوتی ہے۔ فائق دو دم ساتھ کھڑا رمشا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے بناؤ سنگار سمیت اپنی حرکات و صنعت سے بھی اس کو ششدر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اب تو وہ اس کو مسمرائز کر گئی تھی۔ یوں کسی کی خاطر جرم اپنے سر لینے، یہ کون سی حد تھی؟ کبھی کبھی خراج لازم ہوتے ہیں۔ ہم سے کوئی تعلق خاطر تو ہے اسے، وہ یار با وفا نہ صحیح بے وفا تو نہ ہے۔
چاند کی چاندنی نے اپنی نرم سی روشنی سے چاروں ایک خوابناک منظر کھینچ رکھا تھا۔ ہر چیز خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ تبھی لیونگ روم کا دروازہ کھلا اور دشمن جان اپنی پوری آب و جاذب شخصیت سمیت داخل ہوا تھا۔ بین کرتی آنکھیں، سرخ ناک، الجھے بال، شکوہ کرتی کاجل رنگ آنکھیں۔ کیا حال بنایا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اس کی یہ فکر دیکھ کے فائق بے سدھ رہ گیا تھا۔ ادھر دیکھو، فائق نے نرم نظروں سے دیکھتے اس کا ستا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اتنی توجہ پر رمشا کا سانس اٹکا تھا۔ فائق کی نظریں گھنیری پلکوں پہ گئی اور ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ اڑی اڑی سے رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، فائق بولتے پیچھے ہٹا تھا۔ رمشا کا رواں رواں سماعت بن گیا تھا، دل کی دھڑکن الگ بغاوت پہ اتر آئی تھی۔ ادھر دیکھو، میں بالکل صحیح سلامت تمہاری دسترس میں کھڑا ہوں۔ الحمدللہ۔ مسز فائق خدا را رحم کریں، آپ اتنا بھی جادو مت کریں۔ وہ جو کب سے فائق کی نظام میں بیٹھی تھی، کچھ فضا کی تلخ کلام گوئی نے اس کو منجمد کر رکھا تھا۔ وہ جتنا رو سکتی تھی رو لی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی نہیں۔ دل ناداں جو خوش فہم ہو رہا تھا، فضا کی بتائی گئی تلخ حقیقتوں نے بھی سر اٹھائے تھے۔ رمشا سنبھلی تھی۔ وہ کھانا رکھا ہے میں نے، کھا لو تم۔ رمشا فائق کی بولتی نظروں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ فائق اس کی بات پر زیر لب ہنسا تھا۔ اف رمشا، فائق اف، تمہاری تان آ کے کھانے پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ مگر رمشا اس سے بے خبر تھی۔ مگر کیوں؟ مطلب تم تو کھانا اتنے شوق سے کھاتے ہو۔ رمشا غیر حاضر دماغی میں کھڑی بول رہی تھی۔ فائق اس کی بات پہ ہنسا تھا۔ تم ہنسو تو دن نکلے، چپ رہو تو راتیں ہیں، کس کا غم کہاں کا غم، سب فضول باتیں ہیں۔ رمشا کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ ظاہر تک پل پل اس کو اپنے عشق میں اٹھلا کرتا خوب جانتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو۔ فائق نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے خیال سے اظہار پسندگی کی پہلی حد عبور کی تھی۔ وہ ہمیشہ تمہاری تعریف میں اچھے الفاظ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بہت اچھی ہو، مگر صرف ایک کزن کی حد تک۔ وہ صرف تمہیں اپنی کزن سمجھتا ہے۔ رمشا نے اپنے اندر اٹھتی خواہش اور ارمانوں کو دل کے کونے میں چپ کی بکل اوڑھ کے بیٹھنے کی تلقین کی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، تم بھی آرام کرو، میں بھی اب آرام کروں گی۔ بہت طویل مسافت طے کی ہے، تھکن فی الحال مزید کی سخت نہیں ہے۔ شب بخیر، رمشا کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ فائق پیچھے اس کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر کھڑا تھا۔ اگلا دن بھی ٹینشن میں گزرا تھا۔ فائق خود ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہا تھا، کیونکہ جو حادثے میں زخمی ہوا تھا وہ آئی سی یو میں تھا۔ خدا کا کرم ہوا کہ وہ زندہ بچ گیا۔ سر کی چوٹ سے زیادہ خون بہا تھا، اس سے پریشانی بن گئی تھی۔ ہاسپٹل کے سب اخراجات فائق نے ادا کیے تھے۔ دوسرے خاندان نے بھی ان سے تعاون کیا تو بات صلح پہ ختم ہوئی تھی۔ فائق شکر ادا کرتا ابراہیم صاحب اویس کے ساتھ تھکا تھکا سا گھر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، آ گئے آپ سب لوگ؟ سب خیریت ہے نا ماموں جان؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، فکر مت کرو، خدا نے سب خیر کی ہے، کیس ختم ہو چکا اور شکر ہے وہ بچہ بھی ہوش میں آ گیا ہے۔ بابا آپ بھائی سے تو یہ تو پوچھیں وہ لڑکی کون تھی جس نے یہ حرکت کر کے ہم سب کو پھنسا کے خود کو بڑا بآسانی نکال لیا ہے؟ ہاں بھرپور تھا، ذرا بتانا پسند کریں گے آپ؟ ماموں جان وہ میری دوست تھی، یہ تو بس اس کو گھر ڈراپ کر رہے تھے۔ رمشا نے اس کا جھکا سر دیکھا تھا تو جھٹ سے یہ جرم بھی اپنے سر لیے لیا تھا۔ یوں فائق کی رازداری کر کے رمشا نے فائق کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ مگر ماں باپ سے شکوہ اپنی جگہ اور شکوہ بنتا بھی تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ اسی بات کا متقاضی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کریں، ایک دوسرے کے راز افشا مت کریں، اپنی زندگی کے اسرار کی حفاظت کریں۔ تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس بیگانی عورت کو گاڑی کیوں تھما دی کہ وہ اپنی ڈرائیونگ کے جوہر دکھائے؟ اپنی بھابھی سے پوچھو۔ فائق اب کے پہلا تھا۔ بھابھی کہتے ہوئے رمشا کا گول مٹول من موہنا نظروں میں تھا۔ لفظ بھابھی پر رمشا کا دل لڑکا تھا۔ چلو بچوں، جو ہونا تھا ہو گیا، مگر آئندہ ایسی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیں بھابھی جان، مجھے کیا پتا، پوچھ لو اپنے بھائی سے جن کی گرل فرینڈ تھی۔ خدا کا خوف کرو، میری تو نہیں تھی۔ اچھا تو پھر کون تھی؟ ماسی کی بیٹی یا گود لی ہوئی بہن تھی؟ اویس کا کاکا بے ساختہ تھا۔ فائق ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے بھولے نتنوں سے فائق کو دیکھا۔ بھابھی آن فائر، کب سے بھوکی وہ جو یوں کھانے کو دوڑ رہی ہو؟ ویس تم اندر جاؤ، مجھے تمہارے بھائی سے کچھ بات کرنی ہے۔ او ہو، جا رہا ہوں، اب لوگ کنٹینیو کریں۔ کیا بات ہے؟ فائق اب رمشا کے نزدیک ہوا تھا۔
وہ ٹھیک کہتی ہے، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی تمہارے لائق نہیں۔ ہر انسان کو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق کا لائف پارٹنر ملنا چاہیے۔ مجھے یا کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں کہ ہم کسی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بنے، اور جس سے اس کو محبت ہو لفظ کہتے ہوئے رمشا کی آواز رن گئی تھی۔ چلو، جہاں اتنا بھاشن دیا اب یہ بھی بتا دو مجھے کس سے محبت ہے؟ جس سوال کا جواب تمہیں پہلے ہی پتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے کیا، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ کسی کے پریشر میں آئے بغیر آپ فیصلہ کر لو، کیونکہ ویسے میں جتنی تاخیر ہوئی اس معاملے کو دوسرے فریق کو اتنی دیر سہنی پڑے گی۔ اب اس کو درخواست سمجھو یا التجا، اب واقعی ہی فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ عید قربان کے ہنگاموں نے سر اٹھا لیا تھا۔ عید میں 2 دن رہ گئے تھے، ہر کوئی تیاری میں مصروف تھا۔ جولائی کی ابسدا گرمی نے اس کو غصے جو لائٹ کا گراف پہلے ہی سوانیزے پر تھا۔ رہی سہی کسر لابی سے آتی دوشیزہ کے دوپٹے پر لگے بھاری غم ٹسر سے پوری کر دی تھی، جس کو آنے والی دوشیزہ لہراتے آ رہی تھی، اور ڈیزائن میں لگے بھاری موتیوں نے مقابل کے منہ پر رکھ کے نشانہ لیا تھا۔ اندھی ہو گیا؟ فائق کرایا تھا۔ نہیں، میں رمشا ہوں۔ یہ تم کیوں قربانی کا جانور بنے گھوم رہی ہو یوں سج دج کے؟ فائق نے اب رمشا کی کلاس لی تھی، اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر آنکھوں میں تراوٹ اور ٹھنڈک بخشی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے دمبا بولنے کی؟ میرا ڈیزائنر سوٹ، برانڈڈ میک اپ اور جویلری، محترمہ آپ کو دمبا بول کے میں اس کی بےعزتی نہیں کر سکتا۔ آپ تو بچڑوں کی فیملی سے لگتی ہیں۔ فائق جو گرمی سے تپا کھڑا تھا، اب اس کو یوں لگا جیسے وہ کسی سرد برفانی علاقے کی سیر پر ہو۔ رمشا کو ستا کہ وہ یوں ہی اس کی بزاریت کو انجوائے کرتا تھا۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز، بے حیا، چھچوڑے، بگڑے، رمشا ہمارے غصے کے فائق کو سنا رہی تھی۔ فائق بھائی آ جائیں، قصائی آ گیا ہے، جلدی سے آئیں۔ پیچھے سے اویس کی آواز آئی تھی۔ یار، قربانی کا جانور تو ادھر گھوم رہا ہے، تم لوگ کس بے زبان کو ذبح کرنے لگے ہو؟ فائق نے رمشا کو دیکھتے ہوئے پھر بات بنائی تھی۔ میرے منہ مت لگو، ابھی دیکھ لیتے ہیں کس کی قربانی ہوتی ہے۔ میں تو پہلے ہی قربان ہوا پڑا ہوں، فائق نے دونوں بازو وا کر کے دہائی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ جنگلی انسان، اللہ کرے قربانی کا جانور تمہیں ٹکر مارے۔ رمشا نے جاتے جاتے مڑ کے بددعا دی تھی۔ کسے مارے گا؟ تم تو اندر جا رہی ہو، جاتے جاتے مار جاؤ۔ فائق نے لقمہ لگایا تھا۔ دفع ہو جاؤ، رمشا چیخی تھی۔ پیچھے کھڑا فائق اس کی بلائیں لیتا اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ ڈنر کے لیے سب ابراہیم صاحب کے ہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہاں چچا لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے تو چائے کے نعرے لگ گئے تھے۔ رمشا اب چائے لا کے سب کو دے رہی تھی۔ بھائی جان، اب آپ فائق کی شادی بھی کر دیں، اسماعیل نے رمشا کو آتے دیکھ کے کہا تھا۔ فائق کی بدیسی نکلی تھی، جبکہ رمشا کے ہاتھ کانپے تھے۔ دراصل اسماعیل فائق اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ابراہیم صاحب نے بیٹے کے تاثرات جانتے ہوئے بات کو جان بوجھ کے دوڑا چھوڑا تھا۔ جو بات کے ساتھ طریق ہوا تھا، ابراہیم کتنے دلوں سے اس کا بدلاؤ ہوا محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس تبدیلی پر شکر گزار بھی تھے۔ آج بس وہ بیٹے کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بابا؟ فائق نے جھٹ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ۔ ابراہیم صاحب پھر کستن خاموش ہوئے۔ رمشا کا تو مارے خوف برا حال تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی تھی۔ روز دن فائق کو کہہ کے تو آئی تھی، مگر خود پل پل مر رہی تھی۔ اب یوں سرعام اس بات کا تذکرہ۔ وہ آ کے نیچے کھڑی تھی۔ آنکھوں کی سلو نے کہا ہے کہ میں ناخوش ہوں، فائق تیزی سے بولا تھا جیسے کوئی سانس چھین رہا ہو۔ فکر مند چہرہ لیے، تم خود ہی پھر الو ہوئے۔ ابراہیم صاحب نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ بابا آپ بھی سن لیں، اور یا موجود تمام لوگ، اور مسز فائق ابراہیم آپ بھی، مجھے رمشا سعید کا ساتھ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں۔ میرا دل کیا، جگر، گردہ، معدہ سب خوش ہے۔ یہ ہاتھ دیکھیں، آپ رخصتی کی تیاری کریں۔ فائق ایک سانس میں ہی سب کچھ بول گیا تھا۔ رمشا سب سن کے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سب فائق نے ہی کہا ہے۔ باقی سب کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ حوصلہ رکھیں بھائی جان، آپ کی کل رخصتی کی تیاری ہے۔ یہ تو ہم نے جان بوجھ کے پرینک کیا تھا کہ پتہ تو چلے جناب کس پہ قربان ہوئے پھر رہے ہیں۔ حرت میں بھی لقمہ لگایا تھا۔ آپ کی دلی مراد بھر آئی ہے۔
مگر آپ کی دلی مراد ابھی تک صدمے میں کھڑی ہے۔ فائق جلتا ہوا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ آج تو فائق کی چھب بھی نرالی تھی۔ پیار کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو خوشی ہی نرالی ہوتی ہے۔ میں قربان ہوا اپنے بھالو پہ، ول یو میری می؟ فائق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ رمشا نے خوشی سے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے تھے، باقی سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ کثافت اور گہرے دھند کے بادل چھٹ گئے تھے، ہر طرف خوشی اور اپنائیت نے پر پھیلائے تھے۔ کسی کی جسامت کی وجہ سے اس کے باقی تمام خواص کو نظر انداز کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے تو بہت سے راہ ہیں، مگر ہمارے لیے آسان راہ تضحیک ہے۔ ہم آواز کسے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کبھی دوسروں کے جوتے میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا نہیں سیکھا۔ ہمیں سگر لڑکی بھی چاہیے، تمیزدار بھی ہو، مگر ہونے والی وہ فلم ایکٹریس کی مشابہت اور خدوخال والی۔ واللہ کام کے معاملات میں موٹاپے کا شکار لڑکیاں بھی پھرتی سے کام کرتی ہیں، ہمیں باتی ہیں، شاباشی دیتے ہیں، ہم تھکتے نہیں۔ مگر اگر اس کو زندگی میں شامل کرنا پڑ جائے تو ہرگز نہیں، ہمارے تو معیار یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، ہم نے اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کی زندگیاں کیوں تنگ کر رکھی ہیں؟ ختم شد۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔